لیڈر ہیں، لیکن جلسوں میں لوگ یا جلسوں کا جو ہجوم ہے وہ مریم نواز کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ انہوں نے لکھا ہے، اور اس میں آگے جا کے انہوں نے کافی چیزیں اور بھی لکھی ہیں، میں وہ آپ کو بتا میں نے سکتا پڑھا، یہ ہوں. بہت بڑا اچھا، اگر کچھ بتائیں تو بہتر ہو جائے گا. جی اس میں انہوں نے مطلب آگے جا کے اس کو مزید لکھا ہے کہ لکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے بقا کا وجود. یہ میرے دوست جو دیکھ رہے ہیں، اگر ہو سکے تو یہ کالم جو ہے یہ پرسوں کے اخبار میں، بلکہ منگل کے اخبار میں چھپا تھا، اور صاف میں اس کالم کو پڑھیں. اور اس میں لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کی ریزن ہے ایک کہ مریم نواز کو کیوں دے دینی چاہیے. بڑی خوبصورت چیز ہے. انہوں نے کہا جی گزشتہ دنوں جو سیاسی جلسہ ہوا ہے وہاں پر بہت ساری پارٹیوں نے شرکت کی، لیکن وہاں پہ بعد میں لوگوں نے شکایت کی کہ ہم لوگ تو مریم نواز کو سننے آئے تھے، پاکستان کی ہوپ تو مریم نواز ہے. اچھا، اس میں جو ایک بڑی خوبصورت چیز ہے، یہ دوست کالم پڑھ سکتے ہیں، میں بالکل چاہوں گا کہ وہ یہ کالم پڑھیں. یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے. اور یہ دیکھیں، میں کہوں یا آپ کہوں تو چلو ہمیں مریم نواز پسند ہے، ہمیں مریم نواز کا سٹائل، ہمیں مریم نواز کی سیاست، ہمیں مریم نواز کا لب و لہجہ، ہمیں مریم نواز کی تقریر، ہمیں مریم نواز کی شعلہ افشانی کو تقریریں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر طریقے سے لیڈ کر سکتی ہیں بنسبت شہباز شریف صاحب کے جلسوں کو بڑے اچھے طریقے سے لیڈ کر سکتی ہیں. جب بھی کبھی پل بنانے کی باری آئے گی، جب بھی کبھی کوئی ہاسپٹل بنانے کی باری آئے گی، تو شہباز شریف کو پوچھا جائے گا. میرے خیال ہے مریم نواز کو وہاں پر نہیں پوچھا جائے گا. مریم نواز کو وہیں پوچھا جائے گا جہاں پہ لوگوں کو سامنے رکھنا ہوگا. اس کی تو یہ بڑا خوبصورت کالم ہے. میں اسی پہ تھوڑا سا آپ سے بھی سوال کروں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آصف علی زرداری صاحب بالکل حیات ہیں اور ٹکاویں کر کے حیات ہیں، ٹھیک ٹھاک سیاست کر رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن کو آگے لگا کے رکھا انہوں نے اپنی سیاست کی وجہ سے. لیکن بلاول کو انہوں نے پارٹی کی 90% 85% قیادت دے دی ہوئی ہے. تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون کو، جو کہ مریم نواز کی صورت میں ان کے پاس بلاول بھٹو زرداری سے 10 گنا زیادہ طاقت والی، پاور والی لیڈر موجود ہے مریم نواز، جس نے ثابت کیا کہ جب شہباز شریف صاحب، جب نواز شریف صاحب، جب حمزہ شہباز صاحب، 3 ٹاپ کے لیڈر پی ایم ایل این کے اویلیبل نہیں تھی، قیادت اویلیبل نہیں تھی، اکیلی نے پورے پاکستان میں پی ڈی ایم کے کامیاب ترین جلسے، اور اس سے پہلے ایک فیز بھی جلسوں کا وہ کر چکی ہیں. تو کیا وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، مریم نواز کو قیادت کیوں نہیں دے دی جاتی؟ اور میں ایک بات ہوں، اور پارٹی کے اندر بھی اس کو بہت زیادہ پسند کیا جائے گا، کیونکہ اب آپ کی پارٹی نا لڑنے جھگڑنے والی پارٹی بن گئی ہے، مزاحمتی پارٹی بن گئی ہے، لیکن وہ رہے گی اسی صورت میں جب مریم نواز جیسا کوئی لیڈ کرنے والا ملے گا. سر کیا کہیں گے آپ اس کالم پر اور میری چھوٹی موٹی گفتگو سر پر؟ ایک تو یہ دیکھیں، جو آپ کا تبصرہ ہے نا وہ بڑا بہترین ہے. کالم جو ہے وہ بھی میں نے بھی پڑھا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے. اس میں بڑے اچھے ایڈوائز کیا گیا ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے نا اس کو آگے لایا گیا ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا ہم اعتراض بھی کر سکتے ہیں. شہزاد قریشی صاحب جو ان سے نا بہت زبردست رائٹر ہیں اور بڑی پبلک کی بات کرتے ہیں. بات سمجھنے کی یہ ہے سنجیلا صاحب، جو ہم نے کیا دیکھا ہے ہم سب نے، کہ مریم نواز شریف کو کیا اس سیٹ کے اوپر بٹھا دیا گیا جس وقت جو جہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. وہ اپنی محنت سے آئی ہیں، انہوں نے وہ بات کی ہے، وہ میاں محمد نواز شریف کا جو نظریہ تھا، سوچ تھی، اس کو لے کر وہ آگے بڑھی ہیں. وہ ایک ینگ ہے لیڈی، اور انہوں نے قائد کی جو تصویر بن کر سامنے اتری ہیں، تو اس کے اوپر پبلک نے لبیک کہا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. وہ جس طریقے سے بیانیے کو آگے لے کر چلتی ہیں، کیا انہوں نے کبھی ایسا کیا ہے کہ مفاہمت چاہیے ہو؟ انہوں نے مفاہمت چاہیے تو پاکستان کے عوام کے ساتھ چاہیے. اگر وہ کوئی پیچ اپ کرنا چاہتی ہیں تو غریب عوام کے ساتھ کرنا چاہتی ہیں. اگر وہ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے کوئی کام کرنا چاہتی ہیں تو وضاحت کے ساتھ ہے. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ کسی جگہ پر بھی مریم نواز کے اندر وہ کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہو کہ ان کو زبردستی کا بٹھایا جا رہا ہو. مثلا میں اس میں ایگزامپل دے سکتا ہوں، ہم باہر کی نہیں دیتے. کیا اس وقت میں ہم دیکھیں تو حمزہ شہباز کو اس چیز کے اہل ہیں کہ پنجاب کی قیادت ان کو دی جائے؟ لوگ تنگ پڑے ہوتے ہیں، ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، وہ جاتے نہیں ہیں، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے، وہ لاہور سے باہر نہیں نکلتے. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کو کہ پنجاب کے ہر ضلع کے اندر روزانہ کی بنیاد پر وہ ٹریول کر رہے ہو؟ قائد اسی طرح سے بنتا ہے نا. مریم نواز کے تو سب سے زیادہ جو پرابلمز آ رہی ہیں وہ پارٹی کے اندر سے آ رہی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر مریم نواز کے پاس بعد کوئی ایسا ہے کہ جس کو اتنی زیادہ لائف تھریٹ ہو؟ سر ہر وقت کتنی جگہ سے یہ بتایا گیا کہ فیلڈنگ لگ گئی ہے، سب کچھ ہو گیا، نہ جانے دو. اس کے باوجود وہ جاتی ہیں، جلد سے آرگنائز کرتی ہیں، سب کچھ. بہت ساری مسلطیں ہیں. سر ایک بات ذہن میں رکھنی ہوگی
یہ جو ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے نا، اس میں پبلک کو بھی عزت ملی ہے، کارکن کو عزت ملی ہے. بہت ساری جگہوں پہ ایسی زیادتیاں ہوتی ہیں دنیا کے اندر یہ انقلاب گنا جائے گا. ہمیں وہ یاد ہے بہت اچھے طریقے سے جو مارچ تھا 2019 کا، اور جس طریقے سے پی ایم ایل این کی عوام نے ایک جلسہ ارینج کر دیا تھا، پی ایم ایل این کے کارکنان نے، پی ایم ایل این کے ووٹر نے، جی وداؤٹ کسی لیڈر کے. اور حمزہ شہباز نے جا کے منع کیا تھا نا وہاں پہ جی کہ کوئی جلسہ نہیں ہوگا، قائد کا حکم آ گیا. قائد تو جیل میں تھے. وہ خدا کے بندے تم نہیں کر رہے تو تم نے کارکن کو روکا. اس دن سے لے کے اور آج تک آپ دیکھ لیں کہ لوگ نہیں چاہتے. تو یہ چیزیں جو ہے نا مسلط نہیں ہو سکتی، پبلک کی آواز ہوتی ہے. کیا میاں محمد نواز شریف کی آج اسپیچ ہو جائے، کل اسپیچ ہو جائے، تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ وہ وہی بات کر رہے ہوں گے کہ 18,000 20,000 25,000 کمانے والے کا کھانا خراب کر کے رکھ دیا تم نے. اس بالکل لیے کہ وہ ان کو احساس ہی اس کا ہوتا ہے، وہ ان کے ذہن میں چل ہی وہ رہا ہوتا ہے. وہ تقریر کہیں بھی ہوتی ہے، وہ پہنچ جاتے ہیں غریب کے چولہے میں. وہ کہتے ہیں یار اس کا بچہ نہیں اسکول جا رہا، اس کو دوائی نہیں مل رہی. بات ہو رہی ہوتی ہے ایٹم کی تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ چولہا نہ جلا تو پھر کیا ہوگا، میرا جو مستقبل ہے وہ اس عوام کے ساتھ وابستہ ہے. ان کو سستی ٹرانسپورٹ ملنی چاہیے، ان کو بہترین تعلیم ملنی چاہیے، ان کو صاف پانی ملنا چاہیے. وہ میاں نواز شریف اسی کا جناب وہ پٹن لگا کے رکھتے ہیں. تو عوام کیوں نہیں یاد کرے گی؟ کیا وہی باتیں مریم نواز نہیں کرتی؟ پھر کیا آرگنائز نہیں کرنا جانتی؟ کیا اس نے کارکن کو آرگنائز نہیں کیا؟ اگر یہ جو رکاوٹیں آتی ہیں نا سندیلا صاحب جو ہمارے سامنے آتی ہیں مریم جی نواز کے سامنے، یہ نہ ہوں تو دیکھیں بات کہاں جاتی ہے. لیکن ہمیں افسوس کرنا پڑتا ہے. دیکھیں ہم اپنے کپڑے نہیں دھو سکتے، اپنے گریبان میں نہیں جا سکتے، تو کیا ہمیں حق ہے کہ دوسروں کے اوپر تنقید کریں کہ زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں، بلاول بھٹو کیا کر رہا ہے، اور دیگر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا. کیا ہمیں اپنی سوشل جو میڈیا ٹیم ہے ہمیں اس کو آرگنائز نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے ورکر کو آرگنائز نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمارے پاس ورکشاپ گروپ نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہمارے پاس ایک کمیونیکیشن کا ایک بہترین نظام نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہمارا پیغام آگے سے آگے نہیں جانا چاہیے؟ مریم نواز کو کون کرنے دیتا ہے؟ اب بھی وہ آرگنائز کر رہی ہوتی ہیں، آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں، 4 جلسے کرتی ہیں، اندر سے شرارتیں شروع ہوئی ہوتی ہیں. پی ڈی ایم کو لے کے جناب یہ پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے. پاکستان کی ٹوٹل سیاست کے اندر ہر جگہ پہ ابھی زرداری صاحب پہنچے ہوئے تھے، بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، لاہور میں ہر ٹوٹے پھوٹے دھتکارے پھٹکارے ہوئے جو لانتی کردار لوگ ہیں ان کے اوپر جناب وہ سوار ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ آجو میری پارٹی میں. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ تمہاری پارٹی میں ہم آگے کیا کریں گے. ٹی وی کے اوپر تو تم نظر آ جاتے ہو، کوریج تمہیں مل جاتی ہے، بیانیہ تمہارا جناب آگے چل رہا ہوتا ہے، پبلک میں تمہارے پاس 4 ووٹ نہیں ہوتے. ابھی ایک الیکشن یاد ہے نا آپ کو، 200 پورا ووٹ نہیں لے سکا پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ. یہ صورتحال ہوئی بھی ہے پنجاب کے اندر. بالکل کراچی ٹھیک کے ہے. اندر جس جگہ پہ تھا آپ نے جو ایک میثاق جمہوریت تھا، جو ایک سائن شدہ پروگرام ہے کہ جو سیکنڈ جو ہوگا کنٹیسٹنٹ اس کو جناب ہم سپورٹ کریں گے آپس میں مل کے جہاں پر بھی ہوگا. آپ نے اپنا نمائندہ کر لیا نا، جیت لیا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل کے ساتھ جو نا بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ اتنا قابل شخص کو آپ نے کس طریقے سے، پیپلز پارٹی بھی، پی ٹی آئی بھی، اور جو ان کو لانے والے ہیں سب مل کے جو نا یہ کام کر گئے، اور پی ایم ایل این کا ووٹ اس کی اپنی رکھوالی نہیں کر سکا. بہرحال بیانیہ بڑھ رہا ہے، آگے چل رہا ہے، لیکن افسوسناک بات ہے کیا دے رہے ہیں ہم اس ملک کو؟ یہ سوچنے والی بات آ گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سوچنے والی بات آ گئی. سندیلا صاحب اگر میں مجھے آپ تھوڑی سی نے جی 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 میں بالکل ضرور، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو مریم کی کل کی جی ضرور. یہ اچھا بڑا مزے کا ایک کمنٹ ہے، ذرا پڑھ لیجیے گا. زید الحسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید نواز شریف نے سوچا ہوگا کہ شہباز شریف بھی اپنے آپ کو آزما لے. ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے بھائی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم آپ کی یہ نہیں بات بھی سر مان یہ لیتے ہیں. نہیں، بھائی ہیں ہمارے بڑا ریگولر پروگرام دیکھتے ہیں، لیکن دیکھیں یہ آزمانے کی بات نہیں ہوتی. بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کو چانس دلا دیا جاتا ہے، ایک آدھی جگہ پہ چانس دلا دیا جاتا ہے. بہترین آرگنائز کرتے ہیں، بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں، لیکن اس طریقے سے مسلط نہیں ہو سکتی چیزیں. اگر مریم نواز میں قیادت کی صلاحیت نہ ہوتی نا تو کبھی اتنا آگے نہیں آ سکتے. یہ کہنے کی بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ٹھیک. 2-4 باتیں نواز مریم صاحب. شہباز شریف صاحب نے مجھے اے جے کے کیمپین کی ذمہ داری دی ہے، اور میں اس کی پریپریشن کر رہی تھی.
किया था इलेक्शन में, अभी तक उस पार्लिमानी कमेटी को भी आप लोग गैर से तरीके से ले रहे हैं, तो क्या करें? और उसका जब उसका वक्त आएगा हिसाब किताब का, तो वो हिसाब किताब होगा इंशाल्लाह। हुकूमत की तमाम तरजीहों के बावजूद भी ये खास मकसद हासिल नहीं कर सकती। आने वाले वक्त में पाकिस्तान के साथ जोड़ के रखना चाहिए। वो पाकिस्तानी उतने ही हैं जितने आप और मैं हैं, तो ये इसका अजाला होना चाहिए। जी बारी 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 जी ये बता दें पीटीएम बनी भाई इस्तीफों की बात अमल दरामद हुआ, 2 मार्च की बात अमल दरामद का नजर नहीं आ रहा, ये सब क्या हो गई है? डील हो गई है। नहीं, ये तो बहुत, मैं क्या आप लोग हर बात में डील निकाल के ले आते हैं, तो ये तो मेरा ख्याल है नामुनासिब सवाल है। क्यों डील होगी भाई, और किसके साथ होगी? इतनी सारी कुर्बानियां देने के बाद, इतनी जिद्दोजहद करने के बाद, क्या हम पागल हैं कि किसी दिन खड़े होकर डील कर लेंगे उन्हीं लोगों के साथ जिनके खिलाफ हमारी जिद्दोजहद है? जी बात सर ये मैंने आपको सुनाना चाहता था क्लिप कि मरियम नवाज साहबा कह रही है कि भाई किसके साथ डील कर लेंगे, हम डील करेंगे किसके साथ? डील हमें करनी, जिनके खिलाफ हम जद्दोजहद कर रहे हैं, जिनके खिलाफ हमारी लड़ाई है, उनसे हम क्या डील करेंगे सर? ये वो कल तो वैसे तो मरियम नवाज ने 11 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उसमें इन्होंने छोड़ी हो। जो सवाल आया टकामा जवाब दिया है, और एक प्योर सियासतदान वाली, लीडर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें किसी जगह पे कोई ढोल नहीं। उन्होंने कहा जी किस चीज की डील कर लेंगे और करेंगे किससे? जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ हमारी मकसद है, उनके साथ खलीफ तो फिर रह के पीछे क्या जाएगा सर? ये कल की मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने कहा मैं आपको सुना चलूं। अच्छा सर आगे चलते हैं, कश्मीर का इलेक्शन। जी एक मिनट में, इसके अंदर एक बड़ी पोशीदा बात है। मरियम नवाज शरीफ ने इस बयान के अंदर, अगर आप दोबारा भी रन करेंगे फर्स्ट 10 सेकंड्स का, तो उसमें मिल जाएगा, और वो इंटरनेशनल लॉबी को दिया, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को दिया, और वो ये दिया है कि मुझे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, और शहबाज शरीफ साहब का भी नाम साथ में लिया, जिम्मेदारी दी है एजेके की। एजेके का मतलब है आजाद जम्मू और कश्मीर, आजाद जम्मू व कश्मीर, नॉट पाकिस्तानी आजाद कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ये वो लफ्ज है जिसके ऊपर हमारे जैसा बंदा जो है ना, मैं बजाते खुद भी कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन बार बार मैं ये कहता था ये पाकिस्तान के अंदर ये क्या होता है, कश्मीर का मसला हमेशा जो है ना जम्मू और कश्मीर की बात होती है, और उसके साथ ही जो है ना ये मसला वाजे होता है। तो मरियम नवाज ने ये दिया है कि ये मसला जो है ना अब हम इसको सॉल्व करेंगे और जम्मू कश्मीर का करेंगे। ये बातें जो है ना बड़ी अहम होती हैं, पूरी दुनिया में नोट की जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर मीडिया क्योंकि मफलूज है, बल्कि मफलूज नहीं, हद से ज्यादा आप कह लें कि मुल्क दुश्मनी पर उतरा हुआ है। आजादी इनको नहीं चाहिए, लफंगापन चाहिए। तो ये बातें बताने की होती हैं कि कौन क्या पैगाम लेके जा रहा है। ये है वो वजूहात जिसकी वजह से मरियम नवाज को लोग पसंद करते हैं। क्या जम्मू के लोगों के ऊपर जो ज्यादती हो रही है और कश्मीर के अंदर जो इंडियंस मजालिम डाल रहे हैं उसकी बात कोई ना करे? क्या सिर्फ हम इलेक्शन तक ही महदूद रहें? तो ये पैगाम जो है ना दो तरफा है। ये सिर्फ इलेक्शन का पैगाम नहीं है, ये उससे आगे का भी पैगाम है कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, और फिर हम आप ही के साथ खड़े हुए हैं। जम्मू के साथ भी खड़े हैं तो कश्मीर के साथ भी खड़े हैं। इस्तिस्वाब राय है, जिसके साथ आप रहना चाहें, आजाद रहना चाहें, पाकिस्तान के साथ रहना चाहें, जैसे रहना चाहें, आपकी मर्जी है। आप वोट देंगे, जो दुनिया ने एक तरीका तय किया हुआ है उसी के मुताबिक चलेगा। लेकिन हमें क़यादत चाहिए। जो इस वक्त में यरगमाल बनाया गया है कश्मीर के अंदर, क्या हम खामोशी इख्तियार कर लें जिस तरीके से की हुई है? पहले कहा था जनाब हम आधा घंटा जो है ना जुमे के वाले दिन खड़े होंगे, और वो दूसरा जुम्मा ही नहीं आके दिया। कहा था ज्यादा जुमे, और जनाब जब भी देखें आप, मतलब सदीला साहब, शर्म नहीं इन लोगों को आती। आज जिस मकाम पर हमने पहुंचा दिया वो खुद